السلام علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سیدہ عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھی صاحب, آپ نے اینک والا جن دیکھا ڈرامہ؟ اینک والا جن نہیں. اچھا, نہیں دیکھا. چلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں وجہ کیا ہے کہ میں نے آپ کو یہ ریمائنڈ کروانا چاہتی ہوں. اس میں اصل میں نستور جن ہوتا ہے اور اس کی جان ایک طوطے میں ہوتی ہے اور وہ طوطا ایک پنجرے میں ہوتا ہے. اچھا. تو وہ دوڑ اس میں لگی رہتی ہے کہ نستور جن کو اگر قابو کرنا ہے تو اس طوطے کو پکڑ. ٹھیک. پولیٹکس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, زندگی میں, پولیٹکس میں, کہ کسی نہ کسی شخص کی کوئی کمزوری ہوتی ہے جو, یا پھر کوئی آپ کو طاقت فراہم کر رہا ہوتا ہے, کوئی آپ کی سپلائی لائن ہوتی ہے, جب اس کو بند کر دیا جاتا ہے تو پھر متاثر ہوتی ہے ظاہر ہے آپ کی ایکٹیویٹی. کچھ عرصے پہلے جب ایک اریسٹ ہوئی تو اسے منسوخ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, کہ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو جارحانہ اننگز ہیں وہ مدھم پڑ جائے گی. لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیا, بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ ایگریسو بالنگ ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, علی امین گنڈاپور ہوں یا عمران خان صاحب ہوں. اس کا ابھی تازہ مظاہرہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی ہوا ہے اور انہوں نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں کے ساتھ سوال و جواب میں بھی وہی باتیں کی. آپ جاننا چاہیں گے کہ انہوں نے کیا کہا ہے یا آپ کو اندازہ ہے کہ وہ کیا؟ میں تو جاننا چاہوں گا, اندازہ بھی مجھے ہے, مگر کیا آپ شائع کر سکتی ہیں؟ نہیں تو بیپ 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 شروع ہو جائے گا. سوال دیکھ لو. سوال آپ کا اچھا ہے, کچھ عشق تھا کچھ مجبوری تھی, سو میں نے جیون مار دیا, میں سینسر کر لوں گی. اچھا ٹھیک. بہرحال جو باتیں ہیں, ظاہر ہے ملک کے وسیع تر مفاد میں ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ کس بات کو جانا چاہیے قومی سلامتی کے خدشے کے پیش نظر, کس بات سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. ظاہر ہے ملک تو ہمارا مشترکہ ہے, عمران خان صاحب کا بھی, آپ کا بھی, میرا. انہوں نے پاکستانی قوم کے نام ایک پیغام بھیجا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ملک کی تاریخ میں کہ فرد واحد اپنی طاقت بچانے کے لیے پورے ملک کو داؤ پر لگا دے. وہ یحییٰ خان صاحب کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے مئی میں بھی ایک ٹویٹ کیا تھا, ایک ویڈیو میسج تھا جس میں انہوں نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے حوالے سے حقائق بتائے تھے اور قوم کو مشورہ دیا تھا کہ اسے پڑھیں. اچھا, پھر انہوں نے کہا ہے کہ ترقی اگر کسی کو ملتی ہے یا عہدے دیے جاتے ہیں تو اس بنیاد پر دیے جاتے ہیں کہ یا تو وہ تحریک انصاف کے خلاف فیصلے دیں یا فسطائیت برتیں. اب انہوں نے 3 نام دیے ہیں, اس کی واضح مثالیں وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ, چیف جسٹس آف پاکستان, محسن نقوی صاحب اور ہمایوں دلاور, جنہوں نے فیصلے دیے عمران خان صاحب کے خلاف اور ان کی اہلیہ کے خلاف. پھر وہ پاکستانیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر آج آپ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے خلاف نہ نکلے تو ہمیشہ غلام رہیں گے. محسن نقوی صاحب کو انہوں نے تفصیل سے یاد کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ہم پہ ظلم کیا گیا اس کے عوض محسن نقوی صاحب کو وزیر داخلہ اور پی سی بی کا چیئرمین بنا دیا گیا. نواز شریف صاحب کے بارے میں انہوں نے جو کہا وہ میں آپ سے بعد میں الگ سے پوچھوں گی. انہوں نے میسج میں یہ کہا ہے کہ آزادی بچانے کے لیے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے نکلنا ہوگا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے ریزسٹنس, مزاحمت پاکستان تحریک انصاف کی, اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکومت ایک کے بعد ایک کوشش کر کے بھی, کریک ڈاؤن کر کے بھی, کیسز بنا کے بھی ابھی تک عمران خان صاحب کو کم از کم اس طرح کی باتوں سے بالکل نہیں روک پائے. تو کیا اب عمران خان صاحب کسی نئی تحریک کی تیاری کر رہے ہیں یا جیل بھرو تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے, میرا خیال ہے آج ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ یہ جو انہوں نے ٹویٹ کی ہے, لمبی چوڑی ٹویٹ ہے جی, اور وہی باتیں انہوں نے صحافیوں کے سامنے بھی کی ہیں. تو اس میں تو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے جی ایک شخص کو, فرد واحد, جی, حوالہ دیا یحییٰ خان کا. اچھا, اب اس میں اس کے دو پہلو ہیں. پہلا تو آپ والی بات کہ جی کیا یہ ہارڈ لائن لے رہے ہیں, ان کمپرومائزنگ پوزیشن ہے اور فوکس کر کے ٹارگیٹنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ ایک شخص کو ہائی لائٹ کرنا یا سنگل آؤٹ کرنا, اس کے ساتھ ان کا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے جی, وہ کہاں جاتا ہے, وہ کون سے پاؤں پہ کھڑا ہے جی. تو پہلا سوال لے لیتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ جو ٹارگٹ کیا ہے, دوسری سائڈ سے جب آپ بات کریں تو وہ بھی ایگزیکٹلی یہی کہتے ہیں کہ جیسے خان صاحب ٹارگٹ کر رہے ہیں ایک شخص کو, جی, دوسری سائڈ بھی ایک ہی شخص کو ٹارگٹ کر رہی ہے, وہ ہے عمران خان. وہ تو پی ٹی آئی کو ایسے سیاسی جماعت تو سمجھتے ہی نہیں ہے کچھ, وہ تو کہتے ہیں یہی ایک فتنہ ہے. تو وہ بھی 1 پرسن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جی, یہ بھی 1 پرسن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو بالکل 2 ہاتھ تالی بجانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک دوسرے کی, مگر وہ ہو نہیں رہی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہماری بدقسمتی ہے عائشہ کہ آج ہم اس موڑ پہ کھڑے ہیں جہاں انسٹیڈ آف انسٹیٹیوشنل ہارمنی, انسٹیٹیوشنز میں ڈس ہارمنی پیدا ہو گئی ہے بیکاز آف دس کلیش اور alleged کلیش بٹوین 2 انڈیویجولس. جی. اچھا, اب یہ تو یہاں تک بات گئی اور اس کا رسپانس جو آیا ہے جی,
وہ رسپانس عائشہ یہی آیا نا کہ آج خبر یہ چل رہی ہے اس وقت کہ FIA کی ٹیم کو خان صاحب کے پاس بھجوا دیا ہے جی کہ جی آپ جا کے تفتیش کریں کہ انہوں نے یہ جو بات کہی ہے مجھے یہ حمود الرحمان کمیشن کا حوالہ دے کے یا خان کا حوالہ دے کے یہ جو بیان دیا ہے تو پھر اس کے اوپر کریں آپ, بیکاز دس از اگین اے ڈائریکٹ اٹیک آن دی جی اور وہ انسٹیٹیوشن جو کہ ہیڈ از دی آل پاورفل glue that holds the institution together and is the source of all discipline and authority. تو اب this means آپ والی بات کہ اور میری کل والی بات کہ storm in a teacup spill over ہونے جا رہی ہے, اب ڈائریکٹ اٹیک آنے شروع ہو گئے ہیں, ٹھیک, اور خان صاحب از now basically saying سڑکوں پہ نکلو. جی وہ تو کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں سڑکوں پہ نکلتا کوئی نہیں ہے. جیل بھرو کا بھی کہہ رہے ہیں, وہ کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں جیل بھرو, کاورڈز ہیں آپ, نکلتے نہیں ہیں, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو یہ اب میرا خیال ہے ایک ڈیسپریٹ قسم کی سچویشن ہو گئی ہے. اچھا. اور جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ پوزیشن نہ اختیار کی تو ان کو گھسیٹ کے لے جائیں گے یہ ملٹری کورٹ میں, اور وہاں سزا ہو جائے گی. اچھا. اور پھر مشکل ہو جائے گا. اور ان کو یہ فکر ہے کہ اگر ترمیم آ گئی جوڈیشری کو رین ان کرنے کے لیے, ترمیم آ گئی تو پھر جوڈیشری بھی ان کا ہیلپ نہیں کر سکے گی. وہ ڈیوائڈ ہو جائے گی and it will not be able to help Imran Khan the way it has been helping him so far. اچھا. تو میرا خیال ہے ان چیزوں کی وجہ سے وہ خوفزدہ ہیں اور انہوں نے سوچا اب now or never. Now or never. Do or die, now or never. اور اب وہ ڈیسپریٹ سچویشن ہوتی ہے جہاں do or die, now or never ہو جاتا ہے. جی. اور it's a huge risk. Do or die نا, do or die, it's a huge risk. So I think that's where we are headed now. And Khan Sahib is determined کہ کسی طریقے کے ساتھ لوگوں کو باہر نکالا جائے. اور میرا خیال ہے گڑبڑ ہو, میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا because that would be imputing motive. مطلب ہے کہ مگر یہ فساد ڈیفینیٹلی سڑکوں پہ نکلو اس کو کور کرنے کے لیے کہ یہ امن پیسفل پروٹیسٹ کریں. پیسفل پروٹیسٹ نہیں ہو سکتی نا. آج کل کے جو ماحول بنا ہوا ہے وہاں پیسفل پروٹیسٹ نہیں ہوتی, وائلنٹ ہی ہو جاتی ہے اور ہاتھ سے نکل جاتی ہے, یا ایک سائڈ یا دوسری سائڈ اگریسو ہو جاتی ہے, اور پھر ایک دوسرے کے اوپر فنگر پوائنٹنگ ہوتی ہے کہ پولیس نے یہ شروع کیا, وہ کہتے ہیں انہوں نے پتھر مارے, کسی نے فائر کر دیا, پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے فائر آیا کہاں نہیں آیا, کس نے شروع کیا کس نے نہیں کیا, اور ایک دوسرے کے اوپر الزام لگنے شروع ہو جاتے ہیں. سو دین اٹ بیکمز پرابلمٹک بیکاز دین آبویسلی دا اسٹیٹ ریپریسو, پھر وہ ہول سیل اریسٹ کرتے ہیں, ہول سیل, پھر یہ آپ عدالتوں میں گھومتے ہیں, آپ پھر آپ عدالتوں کا اور ریاست کا جو ادارے ہیں ان کے ساتھ کلیش ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں دس از ہیڈڈ فار ویری ڈیفیکلٹ ڈینجرس سچویشن. دوسرا ایشو جو میرے لیے زیادہ دلچسپی رکھتا ہے, کیونکہ یہ باتیں تو ہم پہلے کر چکے ہیں ایک حد تک, یہ وہی چیز سلسلہ, وہی سیناریو, وہی پلے بک چل رہی ہے, وہ یہ کہ خان صاحب نے جب یہ کہا کہ ایک شخص کی بات کی, ایک طرف تو خان صاحب ایک شخص کی بات کرتے ہیں جی, فرد واحد کہ جی وہی مسئلہ ہے جی. دوسری طرف ساری پی ٹی آئی جہاں بیٹھتی ہے جہاں بات کرتی ہے اپنے آپ کو شاباش دیتی ہے کہ ہم تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. جو ڈیموکریٹک لوگ ہیں جو فاشزم میں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں یا لبرلزم یا کانسٹیٹیوشنلزم کی طرف جانا چاہتے ہیں, ظاہر ہے وہاں ٹو بی اینٹی اسٹیبلشمنٹ از ہیروئک, بیکاز اسٹیبلشمنٹ کا رول تاریخ میں پاکستان میں has been authoritative and interventionist. تو اب پی ٹی آئی بننا چاہ رہی ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی جی, ٹھیک. تو ایک طرف وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی بننا چاہ رہے ہیں, دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ ایک شخص کا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایشو نہیں ہے, ایک شخص ان کے ساتھ ہو جائے تو یہ پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی بن جاتے ہیں, ایک شخص ان کے خلاف ہو جائے تو یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی بن جاتے ہیں. اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی تو شاید اس ملک میں اب کوئی بھی نہیں ہے. There is no such anti-establishment party. پی ٹی آئی بھی نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا پی ٹی آئی از این اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی. اور میں جب یہ کہتا ہوں تو لوگ بڑے ناراض ہو جاتے ہیں میرے ساتھ, ہم تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے. میں کہتا ہوں جس دن یا آپ کا فرد اول کی جس کی آپ بات کرتے ہیں کوئی دوسرا فرد اول آ گیا جس نے آپ کے ساتھ سلام دعا لے لی اور سیم پیج پہ آ گیا, آپ تو پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی بن جائیں گے جو آپ پہلے تھے. آپ پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی 2011 سے ہیں جی. اس سے پہلے جب مشرف واز ان پاور تو آپ نے پوری کوشش کی کہ آپ مشرف کی پارٹی بن جائیں اور ان سب پارٹیز کی چھٹی کرا دی جائے.
تو وہ پرویز مشرف صاحب نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا ہوگا ساری باتیں. اور ہمیں تاریخ کا بھی پتہ ہے نا, وی ور دیئر, وی نو کہ خان صاحب نے جو سیٹ ایک جیتی وہ پرویز مشرف نے جتائی, اور خان صاحب چاہتے تھے کہ پرویز مشرف اپنی کیبنٹ کے اندر ان کو پرائم منسٹر بنائے. جب وہ نہیں بنا تو یہ پارلیمنٹ چھوڑ کے چلے گئے کہ میں ایتھے بیٹھ کے کرنا ہے, آئی ایم اے نو بڈی ہے, ون مین پارٹی. تو خان صاحب از ناٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ. خان صاحب وہ چاہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ میرا ساتھ دے اور میں باقی ساری سیاحوں کو کچل دوں, اور صرف ون پارٹی رول ہو جس سے میں رول کروں, میری پارٹی رول کرے, اور پولیس فورس, رینجرز, آرمی, دے بیکم مائی ہینڈ میڈنس. جو میں آرڈر کروں وہ کریں. اگر ریپریس کرنا ہے ریپریس کرنا ہے, وار کرنی ہے, نہیں کرنی ہے. دیٹس واٹ ہی وانٹس. ٹھیک ہے. So میں سمجھتا ہوں کہ ٹوڈے it is evident that PTI is not anti-establishment. PTI is actually anti-one man. جب یہ باجوہ ان کے ساتھ تھا تو یہ باجوہ کے ساتھ تھے, ون سیم پیج ہے. اس وقت تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھے. جب باجوہ چلا گیا تو یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے. اب they can't have their cake and eat it too. اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے تو پھر انقلابی پارٹی بنے نا. انقلابی پارٹی تو آپ ہے نہیں جی, کسی صورت میں آپ انقلابی پارٹی نہیں ہے. تو پھر آپ اس ملک میں نیا پاکستان کیسے بنائیں گے؟ اگر وہی سسٹم رہے گا اور آپ نے بھی وہ ہائیبرڈ رجیم جو ہے اسی طریقے سے چلانا ہے ود دا سپورٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ, تو پھر کیسے آپ پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے. یہی بات خواجہ آصف نے بھی کہی تھی کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلنا چاہیے, پھر آپ مذاکرات بھی کہتے ہیں کہ طاقت کے سرچشمے سے ہی ہوں گے, جن کے پاس طاقت ہے مذاکرات انہی سے ہوں گے آئین کی بالادستی کے لیے. تو یہ تضادات ہیں جو اس پالیٹکس میں موجود ہیں. اچھا, میں نے آپ سے یہ جاننا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اس سے پہلے بھی یہ جب ٹویٹر اکاؤنٹ سے ویڈیو پوسٹ کی گئی تھی مئی کے مہینے میں, تو تب بھی ایف آئی اے کی طرف سے تحقیقات کا آغاز کیا گیا تھا اور عمر ایوب, گوہر خان اور رؤف حسن صاحب ان سے پوچھ گچھ کا ارادہ ظاہر کیا گیا تھا. اب ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایف آئی اے کی ٹیم وہاں گئی ہے. دوسری طرف جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے اریسٹ کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ کچھ دنوں میں مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی اور بڑا کچھ سامنے آئے گا, لیکن دونوں طرف کچھ بھی نہیں ہو سکا. تو آج اگر یہ ٹیم گئی ہے تو کیا کر لے گی؟ کچھ بھی نہیں کر لے گی. وہ ایک اور کیس بنا دیں گے. اچھا, اتنی بے بسی کیوں ہے اداروں کی؟ دیکھیں نا, اشارہ اگر کچھ نہیں کرتے تو خان اس سے آگے بڑھ جائے گا. دیکھیں یہ تو کشمکش چلتی ہے نا. خان کچھ کہتا ہے وہ دل سے ریاکشن آتا ہے. اگر خان کچھ ایسی بات کرے اور ریاکشن نہ آئے تو خان اور دلیر ہو جائے گا, اور اس کے لوگ جو ہیں تھوڑی سمجھے ہو تسی تو you have to have a reaction. اگر آپ ریاکشن نہیں کریں گے تو خان صاحب پھر تو اب اور بائی دی وے اگر ریاکشن نہ کرے تو اس ملک میں سمجھتے ہیں یہ کمزوری کا نشان ہے. اگر آپ کو کوئی گالی دے اور تسی چپ کر کے بہ جاؤ, وہ لوگ کہتے ہیں فارغ ہے, دب گیا ہے, تو کھڑا ہی نہیں ہوا ہے. تو جب somebody slaps you, you slap back. When somebody abuses you, you abuse back. یہ بیلنس آف ٹیرر ہے. ٹھیک ہے, بیلنس آف ٹیرر. اچھا, یہاں پہ بیلنس آف ٹیرر تب بھی کیا گیا تھا جب عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا ٹرائل اوپن کیا جائے. فوراً ذرائع سے, سیکیورٹی ذرائع سے خبر آئی کہ عمران خان صاحب یہ کہنے والے کون ہوتے ہیں. اب ان باتوں کا بھی جواب آئے گا؟ نہیں جواب آئے گا. اس کا کیا جواب آنا ہے؟ دیکھیں آپ ایک ادارے کے سربراہ کو جواب آ گیا نا, ایف آئی اے والے پہنچ کے. ہاں, لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس اگر دوبارہ آتی ہے, ایک ویکلی وہ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے یہ ون مین والی بات کے اوپر وہ نہیں کریں گے. اگر وہ کریں گے بھی تو وہ الٹا جو میں نے ابھی بات کہی ہے نا کہ ادھر بھی تو ون مین ہے سب, جس نے سب کو گمراہ کیا ہوا ہے. جی, اگر امپلائنگ یہ کہ اگر یہ نہ ہو تو ملک ول بھی ہانکی ڈوری, آرام سے معاملہ چلے گا, معیشت چلے گی, سیاست چلے گی, ہائیبرڈ کنسولیڈیشن ہوگی اینڈ سو آن. یہ خان نے گڑبڑ کی ہوئی. وہ تو کہتے ہیں نا کہ خان فتنہ ہے, وہ تو نام لے لیا انہوں نے ان کے لوگوں نے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ جی ٹرائل کا کیا ہوگا. اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ کوائٹ انپریسیڈنٹڈ پٹیشن آتی ہے کہ جی کیا سننے میں یہ آ رہا ہے کہ حکومت یا فوج سوچ رہی ہے کہ خان صاحب کو ملٹری ٹرائل ہو. جی, اور عدالت کو یہ کہا جاتا ہے اس کو روکیں آپ. اچھا, آج تک ایسے نہیں ہوا کہ کوئی بندہ جائے عدالت کے پاس اور کہے میرا خیال ہے نہیں, مجھے شک ہے, مجھے ڈر ہے, مجھے خوف ہے کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا. تو ہمیشہ آگے سے جواب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی گرفتاری کے وارنٹ نکلیں گے
تو پھر آپ ہمارے پاس وارنٹ لے کے آئیے گا اور پھر ہم آپ کی بیل کی بات سنیں گے. اس سے پہلے بھی ہوا ہی کچھ نہیں تو ہم کیسے یہ ایکسیپٹ کریں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے. کسی بنیاد پہ ہونا چاہیے. بنیاد آج تک کبھی بیل نہیں ملی آن پریمپٹیو کہ جی ہاں یہ مسئلہ ہے, خدشے کی بنیاد پہ نہیں ہوا, کیونکہ وہ تو آپ کا الزام ہے نا. تو اب بات یہ ہے کہ اس دفعہ جج صاحب نے, جو بھی جج صاحب ہیں, انہوں نے پہلے تو رجسٹرار نے آبجیکشن لگا دیے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کیسے, یہ کہاں سے یہ بات آئی, کوئی ایویڈنس, کوئی پروف, اس اخباروں میں باتیں آ رہی ہیں, اس کے ساتھ تو کوئی نہیں ہے. کوئی بیان آیا ہے کہ اس کو لے جا رہے ہیں ملٹری ٹرائل میں؟ نہیں. کسی گورنمنٹ کے رسپانسبل بندے نے یہ کہا ہے کہ نہیں؟ خواجہ آصف نے کہا ہاں ہو سکتا ہے, ہمیں نہیں پتا. میکسیمم یہی کہا ہے نا. آرمی کی طرف سے تو کوئی کچھ نہیں آیا. ہاں انہوں نے کہا قانون کے مطابق کارروائی ہوگی, بس اگر کوئی بھی ملبس ہوا بے شک. تو خان صاحب کے ہمدردی جو ہیں وہ اب چلے گئے وہاں, اور وہاں ان کو جو رسپانس ملا ہے وہ بڑا ہارٹننگ رسپانس ملا ہے. جج صاحب نے رجسٹرار کی کو فارغ کیا اور جج صاحب نے کہا حکومت اعتراض میں دور کر رہا ہوں, میں دور کر رہا ہوں. یہ بھی بڑا ریئر ہے, مگر چلے ہو گیا, ایک بڑی بڑی چیزیں ہو رہی ہیں. تو انہوں نے کہا جی حکومت ہمیں بتایا کیا سوچ رہی ہے, ٹھیک, وضاحت کریں. اب یہ کبھی ایسا ہوا نہیں. اگر حکومت یہ کہہ دیتی ہے کہ جی ہاں ہم سوچ رہے ہیں, تو آگے سے جج صاحب کہیں گے تو پھر نہ سوچو. ٹھیک, پوچھنے کی کیا مقصد کیا ہے پوچھنے کا, کہ آپ نے اگر حکومت کہتی ہے کہ جی ہم سوچ رہے ہیں, تو کیا آپ روک دیں گے ان کو سوچنے سے؟ آپ کہیں گے ایک دم آرڈر پاس کر دیں گے کہ مت کریں, ہم آپ کو سٹاپ کرتے ہیں کہ آپ سوچنا بھی نہ کریں؟ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. تو اس سوال کا جواب مطلب کیا ہے کہ جی حکومت ہمیں بتایا کیا سوچ رہی ہے؟ ریڈیکولس, بٹ دیر اٹ از. اب یہی ایشوز ہیں جو کہ سارے ملک کو ایجیٹیٹ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سارا انصاف کا تقاضا جو ہے یہ کیسے بڑھ رہا ہے یا خراب ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے. باقی یہ ہے کہ حکومت کو جب انہوں نے پوچھ ہی لیا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں حکومت کا کیا ہوگا. حکومت کہے گی جی کہ یہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے, ہم ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں, اس کے مطابق قانون اپنا کورس لے گا. کیا قانون ہے وہ ہم نہیں ابھی بتائیں گے, قانون بہت سے ہیں, ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. وہ کسی قسم کی یہ بات نہیں کہیں گے ہاں ہم سوچ رہے ہیں اس کو لے جائیں وہاں. وہ ہمیشہ یہ کہیں گے وہی جو آئی ایس پی آر نے کہا کہ قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے. اب قانون کیا کہتا ہے؟ آج تک تو قانون نے یہی کہا ہے ویلینس کا بھی ٹرائل ہو تو ملٹری کورٹس میں ہو سکتا ہے. لیکن وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہیں جس میں قاضی فائز عیسیٰ نے یہ قرار دیا تھا. نہیں, مگر وہ دیکھیے نا, تو آرمی ایکٹ اپنی جگہ پہ برقرار ہے نا. وہ تو جب لے جاتے ہیں تو اس کے بعد سزا ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپیل ہو جاتی ہے. چیلنج ہو سکتا ہے. یہ پہلے ایسے نہیں ہوا تھا کبھی. یہ بھی اب حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے, 4 سال 5 سال پہلے یہ ہوا کہ ٹیررسٹ کیسز سے سوات کے اندر جو آپریشن ہوا تھا اس میں لوگوں کو پکڑ کے لے گئے اور آرمی والے, اور ان کے اوپر ان کو کورٹ مارشل کر کے سزائے موت دے دی. They were terrorists caught in the SWAT operation. تو اس کے بعد اور وزیرستان میں تو اس کے بعد جب سزا ہو گئی تو پھر اس کو چیلنج کیا گیا بیکاز سزائے موت تھی. تو وہ پھر ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ نے ریلیف دی, پھر وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا. سپریم کورٹ میں میرا خیال ہے ایک آدھ کو ریلیف ملی, باقی کسی کو نہیں ریلیف ملی, انہوں نے اپ ہولڈ کر دیا. تو مگر یہ ہے کہ پھر یہ انٹرونشن ہو جاتی ہے. جی بالکل, رکھنا. مگر اب تو یہ پریمپٹیو انٹرونشن کی باتیں ہو رہی ہیں. ہاں, اور اس پہ چلے معزز جج صاحب جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب, انہوں نے 16 ستمبر کے لیے حکومت کو کہا ہے کہ آپ اس معاملے پر وضاحت دیں جو سوال پوچھ رہے ہیں صاحب کے وکیل عمران خان صاحب. انہوں نے کچھ اور بات بھی کہی نواز شریف صاحب کے مستقبل کے حوالے سے, لیکن اس میں بھی بہت سے معنی ہیں مبہم. واپس آ کے اس پہ بات کریں. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور بات عمران خان صاحب کے تازہ بیانات کی, انہوں نے اس میں مختلف شخصیات کو ایڈریس کیا ہے. نواز شریف صاحب کو بالکل نہیں بھولے, لیکن بات انہوں نے بڑی ایسی کچھ پتے کی بھی کی ہے. اور ہم سب ظاہر ہے نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے بعد ان کی پولیٹکس کو سمجھنے کی کوشش اکثر کرتے رہتے ہیں, آپ سے بھی دریافت کرتے رہتے ہیں کہ اب ان کی سیاست کو کیا کہا جائے, مفاہمت کی سیاست, مزاحمت کی سیاست یا گوشہ نشینی کی سیاست.
نواز شریف صاحب کے حوالے سے پریڈکشن تھی کہ وہ جا رہے ہیں لندن دوبارہ وہاں پر کچھ ٹیسٹ ویسٹ ہونے اور مرحومہ کلثوم نواز صاحبہ کی جو برسی 11 تاریخ کو گزری ہے اس کے بعد وہ ان کی روانگی ہو جائے گی. لیکن احسن اقبال صاحب نے ایک موقع پر اس بات کی تردید بھی کی کہ ایسا ابھی کوئی پلان نہیں ہے. عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو انہوں نے دبکا لگا کر روکا ہوا ہے, نہیں تو کب کا باہر بھاگ گیا ہوتا. یہی عمران خان صاحب کچھ عرصہ پہلے کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کے باہر جانے کی تیاریاں مکمل ہے, کچھ ضروری ساز و سامان اٹھانا ہے. وہ بھی آپ سے میں نے پوچھا تھا کس نے دبکا لگا کے روکا ہوا ہے نواز شریف؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس بات کی. نواز شریف صاحب کی پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, وہ گورنمنٹ میں ہے, وہ کیسے ان کو روک سکتی؟ کیا یہاں رکھنے سے کیا فائدہ؟ کیا نواز شریف کسی چیز سے بھاگ رہے ہیں کہ ان کو روک کے رکھا ہوا ہے؟ کیا وہ ان کے لیے کوئی اثاثہ ہے جو کہ چلے جائیں گے تو اثاثہ نہیں رہے گا؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ غلط فہمی ہے خان صاحب کی کہ ان کو روک کے رکھا ہوا ہے. اچھا, مگر یہ بات صحیح ہے کہ نواز شریف صاحب کا اگر کوئی پلان تھا اور یہ سوچ بھی رہے تھے تو اب میرا خیال ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے. اب وہ شاید کسی صورت میں بھی ان دا نیئر فیوچر وہ نئی پلان بنا رہے ہیں, جو میری انفارمیشن ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ جرمنی کا ایک دورہ کریں. جرمنی میں ایک انڈسٹریل ایگزیبیشن ہو رہی ہے. اچھا. اور ان کے صاحبزادے حسین نواز جو کہ سعودی عربیہ میں ہوتے ہیں, وہ اس ایگزیبیشن کو اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں. وہ اپنی اسٹیل مل کو اپ گریڈ کر رہے ہیں میری اطلاع کے مطابق. اور انہوں نے ریکویسٹ کی ہے میاں صاحب کو کہ آپ بھی آ جائیں, بریک بھی ہو جائے گی اور تھوڑا سا 3-4 دن کے لیے. اچھا. اب یاد رہے کہ اسی سچویشن میں میاں صاحب چائنا بھی گئے تھے اور وہ بھی حسین جا رہا تھا, تو حسین نے کہا آپ چلیں. میاں صاحب کو میں نے پہلے بھی کہا ان کو بڑا شوق ہے ایگزیبیشنز وغیرہ کا. تو وہ ایک پرائیویٹ ٹور تھا, اس میں کوئی پولیٹیکل ویلنگ ڈیلنگ نہیں تھی, اور وہ چلے گئے تھے چائنا ٹو دس ون سٹی ویئر دا فیئر واز بینگ ہیلڈ. مگر کیونکہ حسن نواز یہاں ہے دوسرا بیٹا, تو وہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا. اچھا. مگر اس میں کوئی سیاست نہیں تھی, کوئی میٹنگز نہیں تھی. ہی واز اے پرائیویٹ سٹیزن اینڈ ہی وینٹ فار دس ایگزیبیشن جس کا ان کو بڑا شوق ہے. وہ 3 دن کے بعد 3-4 دن کے بعد وہ واپس آ گئے. ابھی بھی اگر وہ گئے, اور میں سمجھتا ہوں شاید نہ ہی جائیں, مگر اگر وہ گئے تو وہ صرف جرمنی جائیں گے, یو کے نہیں جائیں گے وہ. بیکاز میرا خیال ہے یہ جو لگا ہوا ہے نا اسٹگما, لنڈن پلان, لنڈن, وہ میرا خیال ہے اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اچھا. تو آئی ڈونٹ تھنک ہی ول گو ٹو لنڈن. اچھا. آئی تھنک if he goes he might go to Germany for 3 days or 4 days. Otherwise I don't think he's going anywhere. مگر اس کے علاوہ بھی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. کیا خبریں یہ آ رہی ہیں کہ میاں صاحب اب دورے پہ نکل رہے ہیں. کہاں کے؟ پاکستان کے کچھ علاقے کا دورہ کرنے لگے ہیں. اچھا. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ کچھ کرٹیسزم یہ آ رہی ہے سیاسی جماعت کی اور گورنمنٹ کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ تسی کی کرتے پہ ہو کاؤنٹر کرنے کے لیے. جی. تو میرا خیال ہے میسج پہنچ گئی ہے میاں صاحب کو. اچھا. تو اب یہی سوچا کہ اگر کوئی بندہ نون لیگ کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے جس کی عزت ہے ابھی بھی عوام میں, ڈسپائٹ آل دی بیڈ پالیسیز جس کی وجہ سے عوام کے اوپر اتنا دباؤ ہے اور برڈن ہے, تو وہ ہے میاں نواز شریف. کیونکہ میاں نواز شریف کی شرافت اور دیانتداری کے اوپر تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے. باقی اختلاف ہو سکتا ہے اور بہت سی چیزوں میں. تو یہ میں نے سنا ہے کہ میاں صاحب شاید نکلیں, کچھ جلسے جلوس چھوٹے موٹے کریں یا سیاستدانوں کو ملیں. اچھا. پشاور جائیں تو وہاں کہ مولانا کو ملیں, اسلام آباد جائیں تو ادھر ملیں, شاید سوات چلے جائیں, شاید آزاد کشمیر. یہ میرے پاس کوئی پکی خبر نہیں ہے, مگر یہ باتیں اخباروں میں آ رہی ہے, میں نے کنفرم نہیں کی ہیں. اچھا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از انٹائرلی پاسبل کہ میاں صاحب جو اس وقت سو کالڈ ریٹائرمنٹ میں ہیں, سو کالڈ یہی کہتے ہیں نا جی وہ تو بالکل ہٹ گئے ہیں, پیچھے ہٹ گئے ہیں, مگر پھر بھی تصویریں نظر آتی ہیں وہ میٹنگز کال کر رہے ہیں, سو اسپیشلی ود مریم. اور ابھی حال ہی میں انہوں نے ایک اور میٹنگ بھی کی تھی جس میں شہباز صاحب بھی تھے, یہ بھی تھے, مسلم لیگ نون کی ہنگامی میٹنگ تھی وہ. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی کنسٹیٹوئنسی کو پھر تھوڑی بہت دھکا لگانے کی کوشش کریں کہ بھئی آپ تھوڑے سے جاگیں اور اٹس ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ, وی آر فائٹنگ اینڈ سو آن. بیکاز اگر کوئی بندہ بیانیہ بنا سکتا ہے مسلم لیگ کا یا ریوائیو کر سکتا ہے تو وہ نواز شریف ہے. وہ نہ
اور کوئی نہیں نون لیگ کے اندر جو وہ کر سکے. لیکن وفاق میں شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے تو بیانیہ واپس نہیں لے سکتے اپنا, وہ اور بات ہے, مگر میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کا نکلنا ضروری ہے, عوام کے ساتھ رابطہ بڑا ضروری ہے. یعنی چیک اپ وغیرہ کا بھی کوئی ارادہ لندن جانے کا نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب پہنچ گئے تھے اور وہاں جا کے انہوں نے یہ بات کہی کہ نواز شریف صاحب تو فلی آن بورڈ ہے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ, اپنے بھائی کے ساتھ. ظاہر ہے حکومت میں مشاورت تو چلتی ہے, لیکن نواز شریف صاحب باہر نکلیں گے, سڑکوں پہ آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کے دل میں کیا ہے. اس سارے نظام کو اور پاکستان کے مسائل کو لے کر میٹنگ سے تو آتی ہیں کہ وہ بہت دل گرفتہ ہیں پاکستانی عوام کے مسائل کے حوالے سے, اور اکثر ہدایت کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ان مسائل کا ازالہ کیا جائے, میکسیمم عوام کو ریلیف دیا جائے. لیکن بات تب بنے گی جب وہ عوام کے روبرو آئیں گے, ان سے رابطہ کر کے بتائیں گے کہ ان کے کیا پلانس ہیں. ہم واپس آتے ہیں بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ اور سوال بھیجنے کا بھی شکریہ. آج جتنا وقت ہمارے پاس باقی بچا ہے وہ ہے سوالوں کے لیے مختص. آپ تیار ہیں؟ کتنے منٹ؟ تقریباً 15 منٹ ہیں. تو کتنے سوال؟ اور میں نے 5-6 سوال جو ہے وہ فائنل کر دیے. اس کا مطلب ہے 5 سے 2 3 منٹ تقریباً اتنے. اور آج یہی کریں گے کہ ہم زیادہ تر سوال لیں گے اور کوشش کریں گے کہ جلدی جلدی ان کو نمٹا لیا جائے. تو سب سے پہلے عمران کراچی سے. آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ کچھ ایسی بھی مطلب قوتیں ہیں جو یہ چاہ رہی ہیں کہ گنڈاپور کو ہی آگے لے کے آئیں اور عمران خان کو پیچھے ہی رکھیں؟ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون میں نواز شریف کا تو چیپٹر ختم ہو گیا, چونکہ پارٹی ختم نہیں ہوئی تھی تو شہباز شریف صاحب بڑا ایک اچھا آپشن ان کے پاس. دیکھیے, گنڈاپور صاحب پی ٹی آئی کے لیڈر نہیں بن سکتے. وہ کے پی آئی کے پی میں بھی وہ پارلیمنٹری لیڈر بن سکتے ہیں بیکاز آف ووٹس اینڈ سو آن, مگر ایز اے پاپولر لیڈر کے پی میں بھی ہی کانٹ بی دا لیڈر آف دا پی ٹی آئی. اور باقی پنجاب میں تو بالکل ان کو کوئی نہیں ایکسیپٹ کرے گا, اور نہ ہی کسی اور جگہ پہ اس کو کوئی ایکسیپٹ کرے گا. سو پی ٹی آئی مائنس عمران خان, دے ڈونٹ ہیو اے لیڈر. نیکسٹ کوسچن. جی عدیل دبئی سے کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ فیض حمید کو پکڑ لیا ہے تو خالی ایک آدمی کے پکڑنے سے تو احتساب نہیں ہوگا. ان کی جو پوری ٹیم ہے اس کو پکڑنا چاہیے, جیسے ثاقب نثار صاحب ہیں, جنرل باجوہ صاحب ہیں اور بندیال صاحب ہیں. ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کہا ہے کہ یہ انتشار پسند ٹولہ, تو اگر یہ انتشار پسند ٹولہ تھا تو ان کے نامزد کاغذات کیوں جمع ہونے دیے ہیں, اور ان کو کے پی کے میں گورنمنٹ کیوں بنانے دی ہے, ایوانوں تک کیوں آنے دیا تاکہ یہ انتشار پسند ٹولہ دوبارہ آ کے ملک میں انتشار ڈالے؟ جی آپ تو چاہتے ہیں کہ سارے نو پھڑ کے اندر کر دیو, پی ٹی آئی نو بین کر دیو, خان صاحب نو فارغ کر دیو ان مور ویز دین ون. ایسے نہیں ہوتا نا جی. اب جب یہ الیکشن ہوئی تو اس کے بعد جو بھی ریزلٹس تھے جیسے بھی بنائے گئے یا آئے, ان کی عزت تو کرنی پڑتی ہے نا. تو اس لیے کے پی میں ان کی میجورٹی تھی, ان کو روکا نہیں جا سکتا تھا. باقی جگہ پہ کہیں روک لیا, کہیں نہیں, کہیں 47 فارم, کہیں 45 فارم اینڈ سو آن. تو یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ ہر جگہ پہ ان کو ناک آؤٹ کر دیا جاتا. وہ بھی تو لاسٹ منٹ پہ آپ کو پتہ ہی ہے کس طریقے سے نون لیگ اینڈ دا پی ڈی ایم ٹائپس یہ اسکریپ تھرو کیا انہوں نے. سو یہ ایسے انفارچونیٹلی فارچونیٹلی ہوتا نہیں ہے کہ ایک ہی جھٹکے میں سب کو فارغ کر دیا جائے. دوسری بات, آپ کہتے ہیں فیض کو پکڑا, ایک بندہ تو نہیں ہے. بات تو آپ صحیح کہتے ہیں, مگر اب تو جو باتیں آ رہی ہیں ان کوارٹرز سے وہ تو یہی ہے نا کہ جیسے 200 بندے کی انٹروگیشن کیتی ہے اور سب کو دھریں گے ہم, اور ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے, اور اس میں سویلینز بھی ہوں گے اور ریٹائرڈ اینڈ سرونگ ملٹری افسرز بھی ہوں گے. باتیں تو یہ آ رہی ہیں, مگر بات آگے ابھی بڑھ نہیں رہی ہے بیکاز میرا خیال ہے ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا ہے. البتہ انکوائریاں چل رہی ہیں اور کسی نہ کسی سٹیج پہ کوئی نہ کوئی تو فیصلہ کرنا پڑے گا. تو لوگ تو جب اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ ٹرائل کرنی ہے ملٹری کورٹ کی, پھر تو ٹھیک ٹھاک کافی سارے لوگوں کو دھر لیا جائے گا. اور اگر اس کو لمبو میں رکھنا ہے کہ ابھی نہیں دیکھتے ہیں کیسے نہیں, آگے حالات کیسے ڈیولپ کرتے ہیں, اس کا ریپرکشنز کیا ہوں گے, کانسیکوینسز کیا ہوں گے, تو یہ معاملہ کچھ عرصے تک چل سکتا ہے بیفور اے فائنل ڈیسیجن از ٹیکن. تو ان کو ہارٹ سفیر اللہ صاحب کے پاس چلیں گے. پاکستان کی تاریخ میں پارلیمنٹ ہاؤس ڈیموکریٹک اسٹرگل میں ایک علامت رہی ہے. ہم نے ایسے بھی دور دیکھے ہیں جہاں پر پارلیمنٹ ہاؤس کو کمپلیٹلی ڈس فنکشنل کر دیا گیا تھا, لیکن گزشتہ رات جو پاکستان تحریک انصاف کی ایم این ایز کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے بجلی بند کر کے اریسٹ کیا گیا اور پھر باہر گیٹ سے اریسٹ کی گئی, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور ایک جمہوری حکومت کے ایسے اقدامات کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی پر اٹیکس نہیں ہے, اور اس کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ اس سے پاکستان کے انٹرنیشنل ریپوٹیشن پر کیا اثر پڑے گا؟
دیکھیے فگیٹ اباؤٹ انٹرنیشنل ریپرکشنز وغیرہ، بات یہ ہے کہ دس از انپریسیڈنٹڈ اور یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس کو آپ نے دیکھا سٹنگ گورنمنٹ نے بھی کنڈیم کیا، حالانکہ جو لوگ گئے یا نہ گئے ٹیکنیکلی تو وہ گورنمنٹ کے انڈر تھے۔ بہرحال دس از ٹیریبل، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ باقی یہ کہ جی کیوں ایسے ہوا، میرا خیال ہے پیغام دینا چاہ رہے تھے، اور وہ پیغام یہی ہے سختی کا۔ تو یہ انفارچونیٹلی یہ جو تالی بج رہی ہے یہ دونوں ہاتھ سے ہی بج رہی ہے۔ لانگ ٹرم کانسیکوینسز یہ ہیں کہ جب اس قسم کی ریڈ لائنز کراس ہو جاتی ہیں تو پھر ایک پریسیڈنٹ بن جاتا ہے، یا کسی سٹیج پہ آگے جا کے بھی ایسے ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ایک زمانہ تھا کہ کوئی گرفتار ہوتا تھا MNA تو اسپیکر جو ہے اس کو آرڈر نہیں کر سکتا تھا کہ پروڈیوس کیا جائے۔ پھر یہ ایک نئی روایت شروع ہوئی کہ اسپیکر دلیر ہو گیا اور تو اسپیکر نے کہنا شروع کر دیا کہ پروڈیوس کریں، تو پھر وہ اب ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر بن گیا۔ اور اس دفعہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا پریشر میں اسپیکر آیا تو پھر اس نے یہ آرڈرز کیے ہیں۔ تو یہ اس قسم کی سچویشن ہے، ریڈ لائن آپ ایک دفعہ کراس کرتے ہیں اور اگر سخت ری ایکشن نہیں آتا اس کے اوپر تو پھر اس کا مطلب ہے آگے بھی وہ ریڈ لائن کراس ہوگی۔ سخت انتظار کیا جائے پارلیمنٹ کی طرف سے۔ بہرحال تقاریر تو کی جا رہی ہیں، ابھی تک ہم نے سخت ری ایکشن کوئی نہیں دیکھا۔ عبدالقیوم صاحب مظفر آباد سے۔ حال ہی میں جو حکومت پاکستان نے قانون بنایا ہے جو بغیر اجازت کے جلسہ کرے گا اس کے خلاف 10 سال یا 3 سال کی سزا ہوگی، لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ حکومت نے خود ہی 29 جگہوں سے اسلام آباد کو سیل کر کے اس قانون کی حکومت نے خود خلاف ورزی کی ہے۔ کیا یہ قانون ان پر اپلائی نہیں ہوتا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ عائشہ ناز آپ سے سوال کرتی ہیں لیکن آپ کھل کر جواب اس کا نہیں دیتے۔ کیا آپ ڈرتے ہیں کہ جی کہیں آپ کو بھی وہ اندر نہ کر دیں؟ میرا خیال ہے کہ اب میں کیا آپ کو بتاؤں، آفٹر آل مین اسٹریم میں جب آپ کرتے ہیں تو بہت سی ریڈ لائنز ہوتی ہیں۔ میری طرف سے تو جتنی کھل کے میں جواب دیتا ہوں آپ کو پتہ ہے مجھے کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے جو جرنلسٹ کو بلائے جاتے ہیں یا بریفنگز ہوتی ہیں یا اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے، آپ کے خادم کو کبھی انویٹیشن نہیں آیا، کبھی نہیں بلایا گیا۔ اس کے بعد شاید آنا شروع ہو جائے کیونکہ اب میں نے کہہ دیا آن اسکرین۔ اچھا، اسلام آباد سیل کرنے کے حوالے سے آپ سے سوال کیا کہ وہ قانون کیا حکومت پہ اپلائی نہیں ہوتا کہ آپ نے خود ہی محاصرہ کر دیا؟ قانون جو ہوتے ہیں وہ حکومتوں کے اوپر نہیں اپلائی کرتے، وہ عوام کے اوپر اور اپوزیشن کے اوپر اپلائی کرتے ہیں۔ چلیں، یہ بھی جواب فوراً مل گیا۔ اب ہے بڑا ٹیکنیکل کوشچن ہے آسٹریلیا سے حامد صاحب۔ یہ جو سائفر دیا گیا پاکستان ایمبیسڈر کو، ان کو پتا تھا کہ یہ سائفر جو ہے وہ شاہ محمود قریشی تک جائے گا، شاہ محمود قریشی عمران خان کو بتائے گا، اور وہ عمران خان کی پرسنالٹی پروفائلنگ کر چکے تھے اور ان کو پتا تھا کہ اس کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ بیسیکلی ان کا ٹارگٹ یہ نہیں تھا کہ وہ عمران خان کو ہٹانا چاہتے تھے، ان کا جو مشن تھا وہ تھا گیپ کریٹ کیا جائے بٹوین دا اسٹیبلشمنٹ اینڈ دا پاکستان پبلک، اور میرے خیال میں دے ہیو بین سکسیسفل۔ یہ چیز دونوں کو سمجھ نہیں آئی، دونوں سائڈس کو سمجھ نہیں آئی، کیونکہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہر بات ان کی مانتے ہیں تو ایک واٹس ایپ بھی میسج ہی کافی تھا۔ ایون دے وڈ ہیو کالڈ us personally, one guy from the establishment, and would have told why to send a cipher and keep an evidence. بات یہ ہے کہ ڈپلومیسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ انٹریکشنز بھی کچھ ہوتے ہیں۔ بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو وربلی نہیں کہی جا سکتی، ورڈز آپ سے منہ سے جب نکل جاتے ہیں تو واپس نہیں لیے جاتے۔ وہ اسی طریقے کے ساتھ جو ریٹن کمیونیکیشن ہوتی ہے بڑی سوچ سمجھ کے ایک ایک فل سٹاپ، ایک ایک کوما اس سوچ کے کی جاتی ہے تاکہ یہ آپ کے خلاف نہ ہولڈ کر سکے کوئی اور پیغام بھی پہنچ جائے۔ اس کو ڈپلومیسی کہتے ہیں۔ ڈپلومیٹس کبھی بھی بلیک از بلیک اینڈ وائٹ از وائٹ نہیں کرتے، وہ کبھی نہیں کہتے کہ یہ ایسے ہے یہ ایسے نہیں ہے۔ وہ ریڈلز میں اور محاورے اینڈ اس قسم کے طریقے کے ساتھ وہ اپنے میسیجز کنوے کرتے ہیں تاکہ دوسرا یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی تھریٹ ہے۔ بیکاز ڈپلومیسی کے اندر اگر آپ نے کسی کو تھریٹن کر دیا اور وہ بھی وربلی کر دیا جو کہ ریپیٹ ہو سکتا ہے، اور یا ایون ان رائٹنگ اگر آپ نے کر دی تو وہ بات بھی نہیں رہتی، تو پھر تو دوسری سائڈ جو ہے وہ ڈیفینسو پہ یہ اگریسو ہو جاتی ہے۔ تو ڈپلومیسی کا مطلب ہی یہ ہے کہ لفظ جو ہیں بڑے چن کے سوچ سمجھ کے استعمال کیے جائیں اور پیغام جو دیا جائے وہ اس طریقے سے دیا جائے کہ دی ادر سائڈ فیلز نو آفینس۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے نہیں ہوتا کہ جی پریزیڈنٹ اٹھا کے فون کرے آرمی چیف کو کہے اوے نو کڈو، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ بڑی ریئر ہے سچویشن کہ اس طریقے سے کچھ ہو، بٹ پاکستان میں تو سرٹنلی
اس طریقے سے شاید نہیں ہوا کبھی، طریقے سے میسیجز دیے جاتے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ یہ جو میسیج تھی دس واز ایز مچ فار دی اسٹیبلشمنٹ ایز اٹ واز فار عمران خان. اور یہ توقع ہی نہیں تھی کہ عمران جو ہے اس کو پبلک کر دے گا، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میسیج جو تھی وہ ایمبیسڈر صاحب نے بنائی تھی اپنے لفظوں میں. اب وہ جو دوسری سائڈ ہے وہ تو ڈینائی کرتی ہے نا کہ جی ہم نے تو شاید ایسی بات ہی نہیں کی. وہ تو یہی کہتے ہیں ایمبیسڈر نے جو سمجھا اس نے لکھ دیا اور ہم نے تو ایسی بات ہی نہیں کی. تو اس لیے بات کی بھی اور نہیں بھی کی، پلازیبل ڈینائبلٹی. اور خان صاحب کو یہ پیغام تھا کہ بیہیو یور سیلف. یہ آپ جو روس گئے ہیں اور جس قسم کی باتیں آپ کر رہے ہیں یہ اٹس ناٹ گڈ فار آر ریلیشن شپ. یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. یہ جو ہم ڈیمارش کرتے ہیں بلا کے ایمبیسڈر کو کہ آپ کے لیڈر نے یہ کہا، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اسی لیے ہم اس کو پروٹیسٹ نہیں کہتے، اس کو ڈیمارش کہتے ہیں. یہ دیز آر ڈپلومیٹک ٹرمز. تو جیسے آپ سمجھتے ہیں ایسے ڈپلومیسی اور پالیٹکس انٹرنیشنل ریلیشنز میں نہیں کنڈکٹ ہوتی. تو آپ کے خیال میں جو مشن تھا عمران خان صاحب کا گیپ پیدا کرنے کا وہ کامیاب ہو گیا عوام اور نہیں، یہ گیپ شیپ کوئی تھا. دس از نتھنگ ٹو ڈو وتھ کریٹ اے گیپ بٹوین خان اینڈ دا پبلک اور دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ دا پبلک. نہیں، nothing of the sort. This was just a message to convey کہ جی اگر عمران خان نہیں رہنا ہے تو پلیز this is the time کہ we need to convey to you that we are unhappy. And خان صاحب could have been، اگر ان کی انسٹیبلٹی نہ ہوتی خان صاحب کی تو خان صاحب چپ کر کے یہ پڑھ لیتے اور اس کے بعد اکارڈنگلی ڈپلومیٹکلی اس کا جواب بھی بن جاتا، فارن آفس نے دے دینا تھا. یا خان صاحب نے اپنی ریٹرک کم کر دینی تھی یا اور طریقے سے کنوے کر دینا تھا کہ نو یو آر رانگ، ایسی بات نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، مس انڈرسٹینڈنگ اینڈ سو آن. مگر کیونکہ خان صاحب اس وقت آن ہز وے آؤٹ تھے، ہی نیڈیڈ سم تھنگ، ایک پاپولر قسم کی چیز تاکہ یہ لگے ایسے کہ جی مجھے تو نکالا جا رہا ہے گریٹ امپیریلسٹ پاور نے. بھٹو صاحب نے بھی یہی کوشش کی تھی ایک زمانے میں، بٹ اٹ ڈڈنٹ ورک. اور اس دفعہ بھی couldn't save خان صاحب this letter. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں واپس پاکستان اور لاہور سے ہارون صاحب کا سوال. اگر آپ پچھلے الیکشن بھی دیکھیں تو باقی تمام پارٹیز کے ووٹس اگر ملا لیں تو وہ پی ٹی آئی سے بہت زیادہ ہیں. اور اس کے علاوہ جب دھاندلی کی بات ہوتی ہے تو کے پی میں پی ٹی آئی کی طرف سے بھی دھاندلی ہوئی ہے جس کا مولانا صاحب بھی ذکر کر چکے ہیں. تو کیا یہ ایک متھ کریٹ ہوئی بھی ہے کہ پی ٹی آئی اور خان صاحب بہت پاپولر ہیں جبکہ وہ اتنے پاپولر نہیں ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ یہ پی ٹی آئی کو کہیں گے نا تو پی ٹی آئی دو باتیں کہے گی اور دونوں میں وزن ہے. وہ کیا؟ ایک وہ کہیں گے جی کہ بڑی میسو ریگنگ ہوئی ہے. اب وزن یہ ہے کہ ایک کامن پرسیپشن پیدا ہو گئی ہے کہ ریگنگ ہوئی ہے. یہی اسی قسم کی پرسیپشن تھی 2018 کی الیکشن میں بھی کہ ریگنگ ہوئی ہے، مگر وہ عمران خان کے حق میں ہوئی تھی. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ان کو لانا چاہ رہی تھی. تو اسی قسم کی لاجک اپلائی کرتی ہے دونوں کیسز میں. مگر ایویڈنس جو ہے آف ریگنگ وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا. ایلیگیشنز آ رہی ہیں مگر وہ ایویڈنس سامنے نہیں آ رہا. اور میں کہتا ہوں میری فارم 45 یہ ہے، فارم 47، بٹ وہ پروف جسے کہتے ہیں نا کہ عدالت میں جا کے اس کو پروف کیا جائے، وہ ابھی تک ہوا نہیں. ہاں، کچھ لوگ پھر پی ٹی آئی جواب یہ دے گی کہ جی آپ سنتے نہیں ہیں، الیکشن پٹیشنز ہی نہیں سن رہے، یا وہاں ریگنگ کر رہے ہیں، ججز لگانا چاہتے ہیں جو ہماری بات نہیں سنیں گے، یا فیئر ڈیل نہیں دیں گے، اینڈ سو آن. تو یہ ایشوز چل رہے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ پاپولیرٹی کے پی میں مولانا کہتے ہیں ریگنگ ہوئی ہے، نون لیگ تو نہیں کہتی اور بھی کوئی نہیں، پیپلز پارٹی بھی نہیں کہتی. انہیں پتہ ہی نہیں، ان کے وہاں ووٹ ہی نہیں تھا تو انہوں نے کیا کہنا ہے کہ ریگنگ ہوئی ہے. مولانا ضرور کہتے ہیں. اب مولانا 2 3 4 سیٹوں میں اس سے زیادہ کیا الزام لگائیں گے؟ وہ ہمیشہ جب نہیں بھی ریگنگ ہوتی تو وہ اتنی سیٹیں ہی لیتے ہیں. اس دفعہ آدھی سیٹیں ملی ہیں تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلی دفعہ مجھے اتنی ملی تھیں، تو وہ کتنی 5 6 7 8 سیٹیں ہوں گی. سو وہاں تو اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ نون پی ٹی آئی نے سویپ کیا ہے. نو ڈیٹ. اور چھوٹی موٹی ریگنگ ہوئی ہوگی کیونکہ وہاں ایز آئی سیڈ بیفور وہاں تو آر اوز کے سارے جو تھے وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے. اور یہ نہیں کہ ان کو لگایا گیا تھا، مگر وہاں کا ایک سینٹیمنٹ ہی ایسا تھا اور ابھی بھی ہے اس قسم کا سینٹیمنٹ. باقی رہ گئی کہ جی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کے زیادہ ووٹس لیے دین پی ٹی آئی، تو اس کی پاپولیرٹی از ان ڈاؤٹ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ زیادہ ووٹس لیے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے ہمارا فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم، جس کے اندر ایک بندہ اور 90,000 ووٹ لے، بندہ 95,000 لے کے،
اور اسمبلی میں آ جاتا ہے، اور اس کی اس طریقے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی لیڈز کے ساتھ لوگ جو ہے اسمبلی میں ایک پارٹی 2/3 بھی لے لیتی ہے، حالانکہ جو ووٹ کاؤنٹ ہے وہ 2 یا 3-4% کا فرق ہے. تو یہ آپ کا پوائنٹ اپنی جگہ پہ ہے اباؤٹ پاپولیرٹی. مگر جب ہم پاپولیرٹی کی بات کرتے ہیں تو اٹس اباؤٹ ووٹنگ، کہ ووٹنگ اگر ہوگی تو کیا ہوگا. تو ابھی یہ سچویشن یہی ہے کہ آج اگر، اور یہی پی ٹی آئی کہے گی، آج ووٹ الیکشن کروا لیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کروا لیں، ویل ون 2/3 میجورٹی. اب وہ فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم میں یس. مگر ابھی آپ نے دیکھا ایک ساؤتھ پنجاب میں ایک سیٹ تھی جو کہ پہلے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے پاس تھی، اب وہ پیپلز پارٹی کو چلی گئی ہے. اب وہ الزام تو لگ رہے ہیں کہ جی ریگنگ ہوئی ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، اور چھوٹی موٹی ہوئی بھی ہوگی. مگر جو گیپ ہے بٹوین دا پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹ اینڈ دا پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ از، کسی ایک کو 55, 58, 60,000 ملے ہیں، دوسرے کو لاکھ سے زیادہ ملے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایریاز ایسے بھی ہیں جہاں پی ٹی آئی از ناٹ اسٹرانگ، ایون دو ویو جو تھی ان کے حق میں تھی ان سینٹرل پنجاب. بٹ سدرن پنجاب میں بہت سے پالیٹکس از اے لٹل ڈفرینٹ، وہاں پیپلز پارٹی کے بھی سپورٹ بیس ہے اینڈ سو آن. تو الیکشن از دی اونلی وے ٹو پروو پاپولیرٹی. دس از ناٹ اے پریزیڈینشیل سسٹم کہ آپ 2 کینڈیڈیٹس ہیں اور اب کون زیادہ پاپولر ہے، جو زیادہ پاپولر ہے ہو ہیز مور آف دا پاپولر ووٹ، وہ جا کے پریزیڈنٹ بن جائے گا. دس از فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم، اور اس کے اندر ناٹ نیسسریلی دا موسٹ آؤٹسٹینڈنگلی پاپولر پارٹی ول ون. اس میں تھوڑی سی بھی پاپولیرٹی ہو مور دین دی ادر، جو کہ ہم نے پہلے دیکھا ہے جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کانٹیسٹس ہوتے تھے تو نیرو مارجنس کے ساتھ ایک دوسرے کو بیٹ کرتے تھے، مگر پارلیمنٹ ان کے ہاتھ میں آ جاتی تھی. ٹھیک ہے، یہ فرق بھی آج ہم نے سمجھا. آپ نیدرلینڈ سے، اور جاوید اشرف صاحب مینچسٹر سے، حماد میر یورپ سے، لیاقت علی صاحب، اور ان سب کے سوال بہت انٹرسٹنگ تھے لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم شامل نہیں کر پائے. بہرحال کوشش کریں گے آنے والے پروگرامز میں آپ کو جواب مل جائے. مزید سوالوں کے لیے نمبر آپ کے سامنے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت.